اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق پہلی رات کا ایک اہم مقام ہے اور اسے بہت ہی محبت، ادب اور احترام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ یہاں کچھ اہم نکات بیان کرنے جا رہے ہیں جو پہلی رات کی اہمیت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق شوہر اور بیوی کے درمیان حسن سلوک پر مبنی ہے۔ پہلی رات کا آغاز دعا اور اللہ کے ذکر کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر شوہر کو دعا سکھائی ہے۔ اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتها علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس عورت کی بھلائی اور اس کی فطرت کی بھلائی کا طلبگار ہوں، اور میں اس کی برائی اور اس کی فطرت کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نماز کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات شوہر اور بیوی کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اس عمل سے نہ صرف برکت حاصل ہوتی ہے بلکہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، تاکہ شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت اور اعتماد پر قائم ہو۔ محبت اور احترام سے گفتگو۔ پہلی رات کو شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام سے گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کے جذبات کو پہچانے اور رشتے کی بنیاد محبت اور نرمی پر رکھے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ بہت نرمی اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے تاکہ وہ راحت اور سکون محسوس کرے۔ ایک دوسرے کی جسمانی حدود کا احترام۔ پہلی رات کے موقع پر شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی جسمانی اور جذباتی حالات کو سمجھتے ہوئے نرمی اور احترام سے پیش آئے۔ اسلام میں جسمانی تعلقات کو بہت احترام سے دیکھا گیا ہے اور اس میں جلد بازی یا زبردستی کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کی رضامندی اور خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ صبر اور محبت سے پیش آنا۔ پہلی رات کا مقصد صرف جسمانی تعلقات نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اعتماد کا رشتہ بنانے کا وقت ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کو صبر اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذمہ داری کا احساس۔ پہلی رات کو شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اب ایک ذمہ داری کے حامل ہے۔ ان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اسے محبت دے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ دعا برائے کامیابی۔ شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے ازدواجی رشتے میں برکت ڈالے اور اسے محبت، احترام اور سکون سے بھر دے۔ اسلام میں پہلی رات کو بہت سادگی اور نرمی سے گزارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ دونوں افراد کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام پیدا ہو اور ان کا ازدواجی رشتہ مضبوط ہو۔ پہلی رات دونوں افراد کے لیے ایک نیا اور ممکنہ طور پر پریشان کن تجربہ ہو سکتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کی جذباتی حالت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اس کو آرام دہ محسوس کرانے کے لیے نرمی اور پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اگر کوئی بے یقینی یا خوف ہو تو اس پر کھل کر بات چیت کرنی چاہیے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکے۔ جنسی تعلقات کے بارے میں اسلامی تعلیمات۔ اسلام میں جنسی تعلقات کو شادی کے بعد ایک پاکیزہ اور جائز عمل قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ عمل محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کی رضامندی پر مبنی ہونا چاہیے۔ پہلی رات شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات اور جسمانی حدود کا احترام کرنا چاہیے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی مرضی، جذبات کو پوری طرح سمجھے اور جلد بازی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنسی تعلقات کو بھی نرمی اور محبت سے انجام دینے کا درس دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ ہمیشہ نرمی، شفقت کا برتاؤ کیا اور مردوں کو بھی اسی رویے کی تلقین کی۔ پہلی رات کو شوہر کو خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، اس کو اپنے ساتھ محفوظ اور راحت محسوس کرانا چاہیے۔ ایک دوسرے کی عزت۔ پہلی رات کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرے اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کو مثبت اور محبت بھرے طریقے سے آگے بڑھائے۔ شوہر کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی اب اس کی زندگی کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ عزت اور محبت کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ پہلی رات کا وقت ہوتا ہے کہ دونوں افراد اپنی ازدواجی زندگی کی بنیاد محبت، اخلاص اور نیک نیتی پر رکھے۔ اسلام میں ہر کام کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے اور اگر نیت میں اخلاص ہو تو اللہ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کو اپنی ازدواجی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کا عزم کرنا چاہیے۔ ابتدائی مشکلات کو سمجھنا۔ پہلی رات اور ابتدائی دنوں میں نئے رشتے میں کچھ مشکلات یا ناواقفیت ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں صبر، برداشت
اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے جذبات کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اسے وقت دینا چاہیے تاکہ وہ نئے رشتے اور ماحول میں خود کو آرام دہ محسوس کر سکے۔ پہلی رات کو شوہر اور بیوی دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک مشترکہ زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ اسلام نے ازدواجی رشتے کو ایک مقدس رشتہ قرار دیا ہے جس میں دونوں افراد کو ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام میں شرم و حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور یہ ایک خوبصورت صفت ہے جسے پہلی رات بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ شوہر اور بیوی دونوں کو شرم و حیا کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور اس مقدس رشتے کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے۔ یہ جو پوائنٹس میں نے بتائے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پہلی رات کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس رات کو نہایت سادگی، نرمی اور محبت کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ ازدواجی زندگی کی ابتدا ایک خوشگوار اور برکت سے بھرپور ہو۔ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق پہلی رات جنسی تعلقات کے حوالے سے کوئی خاص تعداد یا وقت مقرر نہیں ہے۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو محبت، عزت اور نرمی کے ساتھ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس عمل میں شوہر اور بیوی دونوں کو رضامندی، آرام اور جذبات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی رات کو جنسی تعلق کے لیے زور دینا یا جلد بازی کرنا مناسب نہیں۔ اس کا انحصار دونوں افراد کی جسمانی اور جذباتی حالت پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نرمی اور محبت سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے اور بیوی کی مرضی اور اس کی جسمانی حالت کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ جنسی تعلقات کا مقصد صرف خواہش کی تکمیل نہیں بلکہ محبت اور قربت کا حصول ہو۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں اس عمل کے لیے تیار ہو اور آرام دہ محسوس کرے تو وہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ دونوں کی رضامندی شامل ہو اور کوئی بھی دباؤ یا زبردستی نہ ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کا آغاز محبت، عزت اور ایک دوسرے کی ضروریات اور جذبات کو سمجھنے کے ساتھ کیا جائے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی اچھی اور ریسرچ کے ساتھ بنائی گئی ہے، بڑی محنت لگی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ اس چیز کو جان سکے۔ شکریہ دوستو، پھر کسی دن ایک ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔